नाजरीन, मैं हूँ नीलम अरशद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज दिन है जुमेरात का, तारीख है 28 नवंबर, जब मैं आपसे मुखातिब हूँ। दो अहम तरीन खबरें आपके साथ शेयर करनी है। एक तो ऑफ कोर्स बीइंग अ जर्नलिस्ट में सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, और अब तक जो अदालती लिहाज से, अदालती महाज पर जो पेशरफ्त हुई है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी अहम तरीन खबर भी मतीउल्लाह जान साहब के साथ ही जुड़ी है, क्योंकि उन पर इल्ज़ामात आयद किए गए हैं कि उनकी गाड़ी से आइस बरामद हुई है। मंशियात ना सिर्फ बरामद हुई है बल्कि उसके इस्तेमाल का भी इल्ज़ाम आयद किया गया है। तो इसमें किस हद तक सदाकत है, ये जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी ये वीडियो एंड तक, बिकॉज मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उनके खून के नमूनों की रिपोर्ट, उनके ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट। क्या आया इस बात में कितनी सदाकत है कि उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो मंशियात का इस्तेमाल करते हैं। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। मतीउल्लाह जान साहब की गिरफ्तारी शुरू कैसे होती है वो सबको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज की कॉल के दौरान कवरेज करते हुए जब मीडिया मुकम्मल रिपोर्ट नहीं कर रहा था, तो ऐसे में वो सीनियर सहाफ़ी जो कि अपना यूट्यूब भी चलाते हैं, यूट्यूबर्स का मैं नाम इसलिए नहीं ले रही कि यूट्यूबर्स एक अलग कैटेगरी है, लेकिन जब एक सहाफ़ी अपना यूट्यूब चैनल चला रहा है तो उसे हम सहाफ़ी ही कंसिडर करेंगे। और जब एक सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब जैसा सहाफ़ी अगर एक यूट्यूब चैनल चला रहा है तो हम यही कहेंगे कि सीनियर सहाफ़ी साहब जो थे वो अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रन कर रहे थे। तो उन्होंने अपने यूट्यूब के लिए काफ़ी सारी वीडियोस की, ऐसी वीडियोस जो कि शायद आपको आम टीवी चैनल्स पर नज़र नहीं आई, उनके यूट्यूब चैनल के तवस्सुत से आपकी आंखों तक पहुंची। वो चीज़ें जो कि शायद मीडिया को दिखाने से रोका गया था या डराया धमकाया गया था, या हमेशा से जानते हैं कि सेंसरशिप तो हर दौर में होती है। तो ऐसे में आजकल सोशल मीडिया का दौर रहा है और हर जो सहाफ़ी भी है, जो यूट्यूबर्स भी हैं, वो भी अपना काम करने की लगन में ऐसी वीडियोज़ ढूंढ रहे होते हैं, तहकीक कर रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं। उनका कसूर भी सिर्फ इतना ही था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के दौरान उन्होंने बारहा बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो थी वो अपने यूट्यूब के ज़रिए लोगों को दिखाई, लोगों को एक्चुअली जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी वो दिखाई। और आखिरी दफ़ा जो उनकी गलती थी कि वो पेम्स अस्पताल में मौजूद थे और वहाँ पर जो ग्रैंड ऑपरेशन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट हुआ था, उसमें जो मुख्तलिफ डेड बॉडीज़ थी उस पर वो काम कर रहे थे। उस बात का जो इरादा जाहिर किया गया आज उन्होंने कोर्ट में भी किया जब उनको पेश किया गया, तो तब उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है और उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि रात को तकरीबन 2:15 बजे के करीब वो F10 से आ रहे थे और E9 का जो मार्गला रोड पर एक चेक पोस्ट है वहाँ पर उनको रोका गया उनकी गाड़ी की तलाशी लेने की गर्ज से, और उन्होंने मज़ाहमत की। और उसके अलावा उन पर 3 किस्म के इल्ज़ाम जो थे, मेन संगीन इल्ज़ाम वो आयद किए गए कि एक तो उन्होंने कार खैर में मुदाखलत की, कार्य सरकार में सॉरी। दूसरा उन पर ये इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने जनाब उन्हीं की जो राइफ़ल थी वो छीन कर उन पर तान दी पुलिस एहलकारों पर। और तीसरा जनाब जब सर्च की गई तो उनकी गाड़ी में से एक जो बाकायदा FIR में दर्ज की गई है चीज़ के वाइट कलर का एक शॉपर था, एक प्लास्टिक का बैग था जिसमें से 246 ग्राम आइस जो है वो बरामद की गई है। तो ये जो 3 संगीन जो नोयत की दिफात है वो तो हैं ही हैं, उसके अलावा तकरीबन कुल मिला के 7 दिफात जो है वो मज़ीद शामिल भी की गई हैं। सुबह के औकात में पता चलता है जनाब के सीनियर सहाफ़ी लापता हैं, गायब हैं। फिर पता चलता है एकदम से कि FIR की कॉपी जो है वो मंजर आम पर आती है और फौरी तौर पर इमीडिएटली हमने देखा कि जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसमें मतीउल्लाह जान साहब को पेश भी कर दिया जाता है। और पेशी के दौरान आपको ये भी बताएं कि जो जज थे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के, सिपरा साहब, उनकी अदालत में उनको पेश किया गया और जो प्रोसिक्यूटर थे यहाँ पर उनकी तरफ से यही इल्ज़ामात जो थे भोंडे किस्म के वो आयद किए गए उन पर, क्योंकि जो लोग सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जानते हैं या जिन्होंने उनके साथ काम किया या जिनको मौका मिला उनके साथ काम करने का, वो ये जानते हैं कि मतीउल्लाह जान साहब चर्च तो क्या, जो सिगरेट होती है, सिगरेट का एक कश भी शायद वो नहीं लगाते। इस कदर एक अच्छे और सुलझे हुए इंसान है वो। मैं ये नहीं कहती कि ये काम करने वाले लोग बुरे होते हैं, हर इंसान की अपनी एक नेचर होती है, बट उनमें ये आदत बिल्कुल भी नहीं थी। जो लोग उनको जानते हैं, उनके करीबी दोस्तों से बात कर लीजिए और वो लोग, क्योंकि मैंने खुद भी बहैसियत कोर्ट रिपोर्टर उनके साथ बहुत दफ़ा काम किया है। आगे चलते हैं। इस कहानी का ड्रॉप सीन अभी यहाँ पर नहीं होता। 2 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर हो जाता है। 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की जो है वो सिफारिश की जाती है, इस्तदा की जाती है अदालत से। तो अदालत जनाब 2 दिन का जिस्मानी रिमांड देती है और अब ऑफ कोर्स जब जिस्मानी रिमांड होगा तो उसके बाद जुडिशल किया जाएगा और चंद रोज़ के बाद उनको ऑफ कोर्स रिहा भी कर दिया जाएगा, क्योंकि ये कोई बहुत ज़्यादा संगीन नोयत की जो दिफात है वो नहीं है, काबिल ज़मानत भी है। और दूसरी तरफ ये भी इतलात आ रही हैं कि उनकी तरफ से शायद लोअर कोर्ट से भी रब्ता किया जाएगा उनकी ज़मानत के हवाले से। तो एक प्रोसीजर है जो कि चलता रहेगा, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इल्ज़ामात आयद करते हुए आपने यही इल्ज़ामात क्यों आयद किए जिन पर शायद
کوئی سوچ بھی نہیں سکتا, کسی کا یقین بھی نہیں جا سکتا. آپ ان کے کسی قریبی سے بات کر لیں, یا شاید آپ قریبی کے بجائے ان کے آس پاس کے جو لوگ ہیں, شاید جو ان کے دشمن ہیں, آپ ان سے بھی بات کر لیں تو وہ بھی کہیں گے کہ نہیں, متی جو ہے وہ چرس نشہ تو دور کی بات, وہ کوئی سگریٹ تک نہیں لگاتا, اور آپ نے ان پہ 246 گرام ہیروئن جو ہے, جو آئس ہے, وہ اس کا الزام عائد کر دیا. ویل جو یہ سب کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا کہ کوئی اچھی کہانی جو تھی وہ بناتے, شاید جس پہ کوئی یقین بھی کر لیتا. آج جب عدالت میں وہ پیش ہوتے ہیں تو ان سے بات کی جاتی ہے, اور بات کے دوران ان کی طرف سے بآواز بلند جو الفاظ استعمال کیے گئے, ان کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ مجھے صرف اور صرف ڈیڈ باڈیز پر کام کرنے سے روکا گیا ہے, اور میں ڈرا نہیں ہوں, میں خوفزدہ نہیں ہوں, لیکن اس طرح اداروں کی جو ساکھ ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. ان کی طرف سے بڑے لاؤڈ اینڈ کلیئر الفاظ میں یہ بات کہی گئی. اور یہ جب بات انہوں نے کہی تو بڑے سینئر صحافی جو تھے آس پاس بھی موجود تھے, تو ان کی طرف سے بھی بارہا جو تھی ان سے گفت و شنید کی گئی, بات چیت کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن ایک کورٹ کا جو اپنا پروسیجر ہے اس کو دیکھا جائے تو اب یہ جو ٹرائل ہے وہ تو چند روز کا ہے, وہ چلے گا, اور چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہیں گے. ویل یہ تو ہوگی کچھ عدالتی پروسیڈنگس جو کہ ان کے خلاف ہوئی ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور ان کے جو نمونے ہیں بلڈ کے اس کی بات کر لیتے ہیں. جو لوگ متی اللہ جان صاحب کو جانتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ متی صاحب کس نیچر کے انسان ہے, کس فطرت کے مالک ہیں. میں زیادہ تو نہیں, لیکن تقریباً پچھلے 12 سال سے ان کو جانتی ہوں, اور میری ملاقات ان سے یوزلی جو کورٹ ہے, کورٹ کی پریمیسز ہے, کبھی ہائی کورٹ میں, کبھی سپریم کورٹ میں, کبھی لوور کورٹ میں, اس طرح سے ہوئی. اور سپریم کورٹ میں تو کافی زیادہ, کیونکہ سپریم کورٹ جو ہماری ایسوسیشن ہے پاس, تو اس میں اکثر و بیشتر ہم لوگ اکٹھے بیٹھ کے, جب صبح صبح ہیرنگ ہوتی تھی اسپیشل, تو اکٹھے ناشتہ بھی کر لیتے ہیں اور گپ شپ بھی لگا لیتے ہیں. وہ روم ایسا جس میں ہر صحافی جو ہے آپس میں بیٹھتا ہے, گپ شپ بھی لگاتا ہے, اور ایک دوسرے کو جاننے کا موقع بھی ملتا ہے. اور وہ ایسے شخص جس کے بارے میں آپ یہ الزام عائد کر رہے ہو کہ یار اس نے منشیات جو ہیں وہ نہ صرف رکھی ہیں بلکہ استعمال بھی کی, اور پولیس جو ہے وہ چاہتی ہے کہ تفتیش کرے. تفتیش تو آپ تب کرو نا, جسمانی ریمانڈ کی آپ استدعا تو تب کرو جب آپ کو وہ جو رائفل پولیس سے چھینا گیا وہ نہیں ملا, وہ آپ کو مل گیا, موقع پہ برآمد ہو گیا. پھر آپ کہتے ہو کہ آپ نے تفتیش کرنی ہے چرس کے لیے جو آئس ہے جس کا آپ الزام عائد کرے, تو وہ آپ خود بتا رہے ہو اپنی ایف آئی آر کے مطابق کہ 246 گرام آپ نے وہ بھی برآمد کر لیے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اب آپ نے کیا برآمد کرنا ہے. کیا آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے, یا وہ کیا کوئی چین چلا رہے ہیں منشیات کی اسمگلنگ کے حوالے سے. تو بڑی مضحکہ خیز قسم کے دفعات ہیں اور الزامات جو ہیں وہ ان پر عائد کیے گئے ہیں. ایک بار پہلے بھی ان کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے, اور تب بھی ان کے جو عزائم تھے, یا یہ کہنا چاہیے کہ ان کے حوصلے پست نہیں ہوئے, اور وہ جب نکل آئے باہر اغوا ہونے کے بعد یا گرفتار ہونے کے بعد, تو اس کے بعد انہوں نے پھر سے اپنی صحافتی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا. اور اب بھی ان کے ساتھ یہی ہوا, اور آج بھی انہوں نے اسی بات کا کہا کہ میں تو ڈیڈ باڈیز پہ کام کر رہا تھا. ویل جس رپورٹ کی میں بات کر رہی تھی, جس سیمپل کی بات کر رہی تھی, جن خون کے نمونوں کی میں بات کر رہی تھی, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جتنا جانتی ہوں میں متی اللہ جان صاحب کو, یا جتنا آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے قریبی دوست احباب ان کو جانتے ہیں, ان کے خون میں سے اگر آپ کو کچھ ملے گا تو وہ ہوگی صحافت, وہ ہوگی تحقیق. وہ ایک محقق ہے, ان کو تحقیق کا شوق ہے. کسی سٹوری پہ کام کرنا ہے تو وہ اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں, وہ فیکٹس اینڈ فائنڈنگز جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. اگر آپ کو ان سے کچھ ملے گا تو تربیت. میں نے دیکھا ہے ان کو کہ جب کوئی کسی سے بات کر رہا ہے تو کوئی لو لینگویج یوز کرے تو وہ اس کو کیسے سمجھاتے ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. ان سے آپ کو ملے گی, ان کے خون سے اگر ملے گی آپ کو تو ٹیچنگز ملیں گی, کیونکہ آپ وہ بیٹھ کر ان سے سیکھ سکتے ہو. وہ ایک ایسا انسان ہے کہ وہ آپ کو سکھائے گا بھی, وہ آپ کو بتائے گا بھی, وہ آپ کو سمجھائے گا بھی. ان سے ملے گی آپ کو تو صحافت میں کام کرنے کا طریقہ, آپ کو ملیں گی تو ٹیچنگز, آپ کو ملیں گی ان سے تو خودداری, کیونکہ میں نے ان کو دیکھا ہے. یہ سب وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کی پرسنالٹی میں ہے. ایک ایسا شخص جو کہ اتنا سلجھا ہوا, اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ اور عزت کرنے والا, اور اس کو پتہ ہے کہ کس طرح سے, کس سے کب, کس لہجے میں بات کرنی ہے. اگر آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کر جو تو اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس بدتمیزی کا جواب اس نے کیسے دینا ہے. اول تو وہ آپ کو جواب ہی نہیں دے گا, اور اگر جواب دے گا بھی تو اس مہذب انداز میں دے گا کہ بدتمیزی کرنے والے کا سر نگو ہو جائے. تو ایک ایسے شخص پر آپ وہ سب چیزیں, وہ سب الزامات عائد کر رہے ہو کہ جس کو سننے والا, شاید اس کا جو دشمن بھی ہوگا وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا کہ یار متی جیسے شخص کے اوپر اگر کوئی الزام عائد کرنا ہی تھا, اس کو پھنسانا تھا, اسے ٹریپ کرنا ہی تھا, کس طریقے سے اس کو اس کے کام سے روکنا ہی تھا, تو یار کوئی دفعات تو اچھی لگا لیتے ہیں کچھ ایسا, کیونکہ یہ تو آپ کے اختیار میں ہے, آپ تو کچھ بھی کر سکتے ہو نا. تو بجائے کہ آپ یہ کام کرتے, آپ کوئی مزید سخت یا سنگین قسم کی جو دفعات تھے وہ لگا لیتے. ویل
اس تمام تر معاملے میں ابھی تک متی اللہ جان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری پر مختلف جو ادارے ہیں وہ اپنی آواز بلند کریں. صحافی جو ہیں ان کے حق میں کھڑے ہیں. آج کورٹ روم میں بھی جب پروسیکیوٹر صاحب آئے, ڈپٹی پروسیکیوٹر, تو ان سے ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اعزاز سید, بڑے اچھے دوست بھی ہیں متی صاحب کے, ان کی طرف سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ یار آپ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلفاً کہہ سکتے ہیں یہ جو آپ نے الزامات عائد کیے ہیں کہ واقعی متی نے کیے ہیں, تو وہ خاموش تھے. تو تمام جو ان کے دوست احباب ہیں وہ تو ان کے حق میں کھڑے ہیں, لیکن مختلف جو صحافتی تنظیمیں ہیں وہ بھی ہیں. اس ٹائم جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہوں اس میں بھی آپ کو بتاؤں کہ نیشنل پریس کلب میں ایک ہنگامی جو اجلاس ہے وہ بلایا گیا. نہ صرف متی اللہ جان صاحب بلکہ کچھ اور صحافی جو ہیں ان کا نام بھی آ رہا ہے, تو ان کے حوالے سے بھی ایک جو اسٹریٹجی ہے اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے. اور لیٹس سی کہ جو مختلف ادارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. اس تمام تر معاملے میں ایک جو بات ہے وہ ضرور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. ہماری بڑی پیاری دوست ہیں فرحت جاوید, بی بی سی کے لیے کام کر رہی ہیں آج کل, اور وہ بڑی اچھی اور بڑی ان کی بھی سنجیدہ قسم کی جو سٹوریز ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں, اور وہ بھی بڑی تحقیق کے ساتھ سٹوریز کرتی ہیں. جب متی اللہ جان صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ وہ ڈیڈ باڈیز پہ کام کر رہے تھے, تو ایسے میں ان کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی وائرل ہو چکی ہے, مجھے بھی پڑھنے کا موقع ملا. تو جس میں ان کے جو الفاظ ہیں اگر وہ میں تھوڑے سے آپ کو پڑھ کے سناؤں, کیونکہ ڈیڈ باڈیز پہ کام ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو بھی گرینڈ آپریشن ہوا ہے ان کے کارکنان کے خلاف, تو اس میں یہ چیز سب کے ذہن و دماغ میں ہے. لکھتی ہیں وہ کہ چلے سب باہر جائیں, یہ وارننگ پمز میں تعینات سیکیورٹی عملے کے ایک اہلکار نے دی. وہ یہاں ایک وارڈ میں ڈیوٹی پر تعینات ہیں, اور اس وقت جب ہم یہاں زیر علاج پی ٹی آئی کے ایک کارکن سے بات کر رہے تھے وہ بار بار اندر آ کر ہماری باتیں سننے کی کوشش کر رہے تھے. جب ہم پمس پہنچے تو ہر طرف سیکیورٹی کے غیر معمولی اقدامات تھے. وارڈز, ایمرجنسی رومز اور باہر کے دروازوں پر رینجرز اور پولیس کے اہلکار موجود تھے. اسپتال میں داخل ہونے کے لیے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی, جبکہ وارڈز میں اگر پاکستان تحریک انصاف کے زخمی کارکنوں سے بات کرنے کی کوشش کی جاتی تو عملہ اس پر نظر رکھ رہا تھا. تو یہ رپورٹ ہے جناب فرحت جاوید کی, ایک مفصل رپورٹ ہے لیکن اس کا ایک چھوٹا سا پیراگراف میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر تو حالات جو ہیں وہ بالکل معمول کے مطابق چل رہے ہیں, اگر زخمی حالت میں لوگ جو ہے وہ پمز اسپتال یا دیگر اسپتالوں میں نہیں لے کر جائے گے, اگر کوئی انجری نہیں ہوئی, اگر کوئی شہادت نہیں ہوئی ہے, تو یہ غیر معمولی چیزیں مختلف اسپتالوں میں کیوں ہیں؟ اطلاعات کے مطابق جو اسپتال کا عملہ ہے وہ خاموش ہے, اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے کسی سے کسی طرح کی کوئی جو انفارمیشن ہے وہ شیئر نہیں کرنی. تو یہ جو اہلکار تعینات کیے گئے جگہ جگہ مختلف اسپتالوں میں, ان کو تعینات کرنے کا مقصد یہ ہے جس کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پلیز خدا را ہوش کے ناخن لیں, سوشل میڈیا کا دور دورہ ہے, صحافت کا دور دورہ ہے, میڈیا کا کام ہے, میڈیا کو اپنا کام کرنے دیں. اگر آپ لوگ بھی اپنے اداروں کی ایک جو باؤنڈری لائن ہے اس میں رہ کے کام کریں گے تو میرے خیال میں سب چیزیں بہتر انداز سے چل سکتی ہیں. بحیثیت صحافی متی اللہ جان صاحب کی گرفتاری کا انتہائی افسوس, اور دعا ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ دیگر جو صحافی جن کو ابھی سخت پریشانیاں لاحق ہیں وہ مشکلات ختم ہوں, اور ایک بار پھر سے وہ آئیں منظر عام پر اور اپنی جو صحافتی ذمہ داریاں ہیں وہ جاری رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.